बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबार से मैं इकबाल जंजुआ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो इस वक्त एक मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो सूबा बलूचिस्तान है, सूबा KPK है, इस्लामाबाद जो पंजाब है या सिंध है, इनके अंदर अपनी अपनी तहरीकें हुकूक के हवाले से वो जारी हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया था। इसकी जो बुनियाद थी, ख़ास करके जो ख़ास पॉइंट था, वो दो कौमी नज़रिया था। उस वक्त दो कौमी नज़रिया नाज़रीन हिंदू मुस्लिम थे, यानी मुसलमान और हिंदू दो ऐसी कौमें हैं जिनके नज़रियात, उठना बैठना, जीना मरना सब कुछ अलग है, और इससे बुनियाद बनाकर इसे अलग किया गया। इस पर एक तफसील अलग है, हिस्ट्री अलग है कि ये क्या हकीकत थी या नहीं थी। लेकिन इससे अगर हम बात करें तो बदकिस्मती से ये जो दो कौमी नज़रिया है, ये पाकिस्तान के वजूद में आने से लेकर अब तक, यानी कि 76 साल गुजरने के बाद भी ये दो कौमी नज़रिया इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अगर हम ये बात करें कि दो कौमी नज़रिया उस वक्त हिंदू मुस्लिम नज़रिया था, लेकिन ये बाद में शिफ्ट हो गया, ये नज़रिया इसी दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर दो तबकाती नज़रिए में तब्दील हो गया। यानी दो तबकाती नज़रिए का मतलब कि पाकिस्तान के अंदर दो तरह के तबकात रहते हैं, एक अमीर और एक गरीब। दुनिया में जितने भी ममालिक हैं या सिविलाइज जो कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर कानून आइन चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए बराबर होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दो कौमी तबकाती नज़रिए के बुनियाद पर अमीर के लिए कानून अलग और गरीब के लिए अलग, और इसी तरह से जो अमीर है उसकी ज़िंदगी अलग थी, उसका पाकिस्तान अलग था, और जो गरीब है उसका पाकिस्तान, उसका कानून, उसका आइन इस मुल्क के अंदर अलग है। यहाँ से ये दो कौमी नज़रिया दो तबकाती नज़रिए से ख़त्म नहीं होता, ये भी सिलसिला जारी रहता है। तो आगे यही दो कौमी नज़रिया या दो तबकाती नज़रिए में मज़ीद इजाफ़ा होता है और ये दो सियासी नज़रिए में तब्दील हो जाता है। यानी आप इसको अगर उस तरह से देखें तो एक सियासी नज़रिया ये है कि मुल्क लूटो, खाओ, करप्शन करो, फ्रॉड करो, झूठ बोलो, मेरिट की धज्जियाँ उड़ाओ और बैरून मुल्क सरमाया शिफ्ट करो, वहाँ पे अपनी जायदादें बनाओ, और जब कोई मुश्किल वक्त आए तो इस मुल्क को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। ये एक सियासी नज़रिया है और ये कोई ऐसी कहानी नहीं है, ये बाकायदा इस मुल्क में 70 सालों से परफॉर्म हो रहा है। और दूसरा सियासी नज़रिया जो इस वक्त चल रहा है कि अवाम, कौम, मुल्क और रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहा है। ये वो सियासी नज़रिया है जो आम आदमी की बात करता है, जो आम आदमी के मसाइल की बात करता है, करप्ट और मुल्क को लूटने वालों को बेनकाब करता है। ये दो सियासी नज़रिए के मुताबिक अभी तक मुल्क उसमें चल रहा है। फिर यही दो कौमी नज़रिया, दो तबकाती नज़रिया, फिर दो सियासी नज़रिए से शिफ्ट होकर ये भी सिलसिला जारी है, इसमें इजाफ़ा होता है। फिर दो पार्टी नज़रिया आ जाता है। एक पार्टी जिसके लिए जलसे जुलूस करना, रैलियाँ निकालना, धरने देना, एहतजाज करना, सब कुछ करने की इजाज़त है, उसके लिए कोई दफ़ा 144 नहीं है, उसके लिए कोई पुलिस, डंडे, वीगो, डाले उठाना, मारदार बिल्कुल नहीं है, और इससे किसी किस्म की कोई सज़ाएँ, अगवा नहीं है। फिर इसी नज़रिए के मुताबिक एक सियासी जमात को इलेक्शन में धांधली करने की इजाज़त है, फॉर्म 45 या से तब्दील होकर 47 बनाने की इजाज़त है, इलेक्शन में सीटें छीनने की इजाज़त है, और फिर हारा हुआ इलेक्शन जीत कर हुकूमत में आने की इजाज़त है। ये एक सियासी पार्टी नज़रिया है। और दूसरा सियासी पार्टी नज़रिया है जिसमें वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं कि वो अगर मेरिट पे है, वो इलेक्शन जीतती है, वो मुल्क के अंदर कोई बेहतरी का काम करती है तो उसे तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और उसके अंदर अगर वाज़ेह मिसाल देखें तो आज के दौर में PTI या जो बलोच मूवमेंट चल रही है, KPK के अंदर अमन मूवमेंट चल रही है, जिनको किसी किस्म का एहतजाज करने की ना इजाज़त है,
نہ یہ ریلی نکال سکتے ہیں، نہ یہ بات کر سکتے ہیں، نہ یہ میڈیا پہ آ سکتے ہیں، اور نہ میڈیا ان کو دکھاتا ہے۔ اور دوسری طرف JUI ہو، PMLN ہو، پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، MQM ہو، ان کے لیے کوئی دفعہ 144 نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، ان کے لیے آزادی ہی آزادی ہے۔ یہ ڈی چوک ہو یا اسلام آباد کے اندر ہو یا لاہور، کراچی یا پاکستان کے کسی بھی کونے میں یہ چاہیں تو بغیر کسی بات کے جلسہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ دو قومی نظریہ اس کے بعد دو سیاسی جماعتوں سے شفٹ ہوتا ہے، اور پھر یہ تبدیل ہو جاتا ہے کہ دو طبقوں سے ہٹ کر واضح طور پہ ایک طرف ایلیٹ کلاس آتی ہے، طاقتور ہے، بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ان کا تعلق، جس سیاسی جماعت کا تعلق ان چیزوں سے ہوگا، یعنی ایلیٹ کلاس سے، طاقتور سے، سرمایہ دار سے، بیوروکریٹ سے، اسٹیبلشمنٹ سے، تو ان کے لیے اس ملک کے اندر موجے ہی موجے ہیں۔ ان کے لیے قانون، آئین سب کچھ بند ہے، اور اگر یہاں پر کوئی پابندی ہے تو وہ PTI، KPK یا امن مومنٹ یا بلوچ مومنٹ، بلوچیوں کے لیے، KPK کے لیے، یا پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت رول آف لا کی جنگ لڑ رہی ہے، ان پر پاکستان کی سرزمین اس وقت تنگ کر دی جاتی ہے جب یہ حق کی یا انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جب یہ عام آدمی کی یا رول آف لا کی بات کرتے ہیں، جب یہ کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں، جب یہ میرٹ پر یقین رکھنے کی بات کرتے ہیں، اور جب یہ کہتے ہیں کہ چور چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کو برابر سزا دی جائے، جب یہ کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہوں، تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ چیز سیاست کے اندر ہی نہیں رہتی، بلکہ یہ آگے شفٹ ہو کر میڈیا کے اندر بھی چلی جاتی ہے۔ اس وقت میڈیا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میڈیا کا وہ رول ہے، یعنی میڈیا بھی دو قومی نظریے میں تقسیم ہے۔ ایک میڈیا کا نظریہ ہے جو حق اور سچ نہیں بتا سکتا، جو KPK، PTI یا بلوچ مومنٹ کی احتجاج یا تحریک کو نہیں دکھا سکتا۔ وہ صرف جماعت اسلامی، JUI، PMLN، پیپلز پارٹی، MQM کی کارنر میٹنگ ہو اسے بھی دکھائے گا، جلسے بھی دکھائے گا، دھرنے بھی دکھائے گا، اور ان کی ریلیاں بھی دکھائے گا، ان کی اسپیچ، تقریریں بھی دکھائے گا۔ یعنی واضح طور پر میڈیا بھی دو حصوں میں تقسیم ہے، اور دوسری طرف سوشل میڈیا جو اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود، اپنی تمام تر سختیوں کے باوجود کوشش کر رہا ہے کہ ملک کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کرپٹ ہیں، جو ملک لوٹنے والے ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے اور عوام کے سامنے انہیں لایا جائے۔ پاکستان میں ہم کسی بھی سیکٹر کی اگر بات کریں، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کی بات کریں، کسی بھی ادارے کی بات کریں، کوئی بھی میدان ہو، اس میں دو قومی نظریہ باعتم عتم موجود ہے۔ اور اس میں اگر ہم مذہبی بات کریں، مذہب کے اندر بھی امیر کے لیے الگ مذہب ہے، غریب کے لیے الگ اسلام ہے، امیر کے لیے الگ حدیث اور قرآنی آیات کا ترجمہ کیا جاتا ہے، غریب کے لیے الگ کوڈ کیا جاتا ہے، اور اسلام کے اندر بھی وہی تقسیم ہے کہ ایک غریب شخص کے لیے الگ اور امیر کے لیے الگ، آئین بھی ان کے لیے الگ ہے، قانون بھی الگ ہے، ان کی تشریح بھی الگ ہے۔ اور یہی المیہ ہے کہ اصل میں پاکستان کی بربادی کی بنیاد صرف یہی دو قومی نظریہ ہے۔ دنیا بھر کے ممالک میں اگر ہم دیکھیں جو جنہوں نے ترقی کی، تو اس کے اندر یہ ایلیٹ کلاس بھی موجود ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے، بیوروکریسی بھی ہے، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، لیکن وہاں پہ رول آف لا واحد ایک ایسی چیز ہے جو امیر، غریب، سرمایہ دار یا ذمہ دار یا کسی بھی کلاس سے تعلق رکھنے والے کے لیے سب کے لیے برابر ہے۔ وہاں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بچ جائے۔ یورپ کے بے شمار ممالک ہیں، حالیہ امریکہ کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان، اس میں بھی ہم اس رول آف لا کو دیکھ سکتے ہیں۔ برطانیہ کے اندر بہت سے ایسی چیزیں ہیں جسے ہم رول آف لا دیکھ سکتے ہیں۔ یورپ میں اپنے عوام کے لیے وہاں رول آف لا سب کے لیے برابر ہے، لیکن پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا، اور وہ دو قومی نظریہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، چاہے وہ سیاست کے اندر ہو، مذہب کے اندر ہو، اسلام کے اندر ہو، میڈیا کے اندر ہو، قانون کے اندر ہو، آئین کے اندر ہو، یا حق
اور سچ کی بات کے درمیان ہو، یہاں پہ یہ تقسیم جاری ہے۔ دوسری بدقسمتی کہ بلوچستان کے اندر جتنے میس لیول پہ اس وقت احتجاج ہو رہا ہے، جس کو مارنگ بلوچ اس کی قیادت میں گوادر کے اندر، اور میڈیا، مین اسٹریم میڈیا اس کو دکھانا تو دور کی بات ہے، ایک سنگل خبر بھی اس کی نہیں چلا رہا۔ وہ سارے کا سارا جو کچھ پتہ چلتا ہے وہ سوشل میڈیا سے ہے۔ KPK کے اندر بھی اسی طرح سے حالات کرک کے اندر خراب ہیں، یا جو باجوڑ ایجنسی ہے وہاں کے حالات بہت خراب ہیں، وہ بھی صرف سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو جماعت اسلامی اسلام آباد میں یا پنڈی کے اندر لیاقت باغ میں دھرنا دیے بیٹھی ہے، حافظ نعیم صاحب کی تقریر تمام میڈیا چینل برابر دکھا بھی رہے ہیں اور اس پہ سنا بھی رہے ہیں۔ یہ جو جماعت اسلامی کا دھرنا لیاقت باغ کے اندر ہے، جو حافظ نعیم صاحب عام آدمی کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، مہنگائی کی بات کرتے ہیں، غریب آدمی کی مشکل کی بات کرتے ہیں، یہ سب باتیں بالکل ٹھیک ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ واقعی حقیقت ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑے لیول پہ واردات ہے۔ اور یہ واردات کیا ہے، یہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب جو پنڈی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں، کیا یہ واقعی عام آدمی کی حقوق کی آواز لے کر آئے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور ایسی چیز ہے، ایسا اسکرپٹ ہے جس پہ عمل کر کے تو آنے والے وقت میں یا مستقبل میں سیاسی جو پلڑا ہے یا سیاست کی جو صورتحال ہے اس کو چینج کیا جائے۔ اس پہ تفصیل سے پورا ویلاگ میں اگلے انشاءاللہ اس میں کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ نعیم صاحب بات اچھی کر رہے ہیں، لیکن اس بات کے پیچھے ان کا درد رول آف لا کا نہیں ہے، ان کا درد بجلی کے بلوں کا یا IPPs کا نہیں ہے، ان کا درد اصل کہیں اور ہے، اور اس اسکرپٹ کے ڈائریکٹر، رائٹر کہیں اور ہیں، یہ صرف پرفارم کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ایکٹنگ کہاں، کیسے، کس طرح سے آنے والے دنوں میں اسکرین پہ آتی ہے۔ اقبال جنجوعہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔